نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن شادی کا فیصلہ ہو گیا. یہ ان کا بھی سوال ہے, یہ ان کا بھی سوال ہے, یہ ان کا بھی سوال ہے, پوری قوم کا سوال ہے. پتہ ہے یہ تحریک انصاف والوں کا سوال ہے. اتنا عمران خان کے متعلق انٹرسٹڈ ہو کب نکلے تو کہ بھٹی کی شادی کب ہونی ہے. پگلے بس کر رلائے گا. بتائے نا رلائے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میری شادی پہ ہوں گے. یہ جو اس وقت وہ کب ہوگی, وہ طے ہو گئی ہے, بندی مل گئی ہے. جی سیمی فائنل ہو گیا, فائنل میں پہنچ فائنل رہتا اچھا ابھی بات پکی ہو گئی ہے آلموسٹ. لیکن ابھی بھی دیکھیں مبارک. سر. ابھی بھی گنجائش ہے. ہاں ابھی فائنل یہ نہ سمجھے, ابھی بھی کوئی انٹری چاہتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے منگنیاں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں؟ نہیں, ابھی انٹری ہو سکتی ہے. منگنیاں ذلیل ہونے کے لیے ہوتی ہے, خوار ہونے کے لیے ہوتی ہے. کیوں شامی صاحب, بہت سے لوگوں نے آپ کو ہمیشہ ایک سیریس روپ میں دیکھا ہے اور آپ ایک بڑے سیریس جرنلسٹ ہیں, اس میں کوئی رائے نہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ شامی صاحب کبھی زندگی میں عشق, کبھی زندگی میں فلرٹ, کبھی زندگی میں کسی کا دل توڑا, کبھی کسی کو زندگی میں دل دیا, کھل کے بتا دیں سر آج. میری جوانی کی بات ہو رہی ہے نا, ابھی کی بات نہیں ہو رہی. ضیاء اللہ کی یا بھٹو کی بات نہیں ہوتی. کوئی یاد نہیں. اب دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں. اچھا یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے. آگ اس گھر میں لگی کہ جو تھا جل گیا. اچھا اصل میں جس ماحول میں ہم رہے اور پرورش پائی, اس میں اس طرح کے چونچلے کہاں ہوتے تھے. سر آپ کیوں شامی صاحب عشق کرنے میں کیا برائی ہے؟ سر آپ اس ماحول میں کیوں رہے؟ نہیں, اور عشق کرنے کے لیے کوئی خاص ماحول ہوتا ہے؟ ظاہر ہے. اچھا سوال ہے. ہاں ماحول ہوتا ہے. لائک جوائنٹ فیملی میں رہنا یا نہیں رہنا؟ نہیں, جو ہمارے زمانے کی فیملی ہے. سر آپ کو بچپن میں کوئی ارشاد بھٹی نہیں ملا جو آپ کا ماحول خراب کرتا؟ الحمدللہ ایسا نہیں ملا. اچھا شامی صاحب پھر عشق کا خانہ خالی ہے, مطلب یہ ریکارڈ کی بات ہے. خالی بھی آپ کیا کہیں گے, یعنی عشق تو کیا تو پھر اپنی بیگم سے کیا. واہ واہ واہ. سر یہ ڈپلومیٹک سوال ہے. شادی نہیں ان کی بات کا شادی پہلے کر لی, عشق بعد میں واہ کیا. واہ واہ, بڑا مزہ اور ہے. سب سے مضبوط اور اچھا عشق کئی لوگ شادی ایسے کے بعد ہیں والا ہوتا ہے. وہ عشق پہلے کرتے ہیں, شادی بعد میں ہو جاتی ہے, اور شادی پہ توجہ بھی نہیں ہوتی, ہو نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں شادی پہ توجہ ہونی چاہیے. کامران شاہ عشق کے نتیجے میں شادی ہو جائے یا شادی کے نتیجے میں عشق ہو جائے. صحیح. تو شازیہ محبت پہلے ہوتی ہے شادی کے بعد ہوئی؟ آپ شادی کے بعد. شادی کے بعد ہوئی, پہلے نہیں تھی. کتنا عرصہ لگا اس کو محبوب بنانے میں جس کے نکاح میں آپ آئیں؟ آپ یہیں تھے نا جب میری شادی ہوئی؟ اس دنیا میں تھا, دنیا ٹی وی, لیکن مجھے مزدوری معاملات کا تو نہیں پتا. ذیشان بھی دنیا ٹی وی میں کام کرتے تھے, میں بھی دنیا ٹی وی میں کام کرتی تھی, اور میرے اور ذیشان کا کورس کرتے تھے. اس وقت تو نہیں ہے نا دنیا میں. نہیں کرتے, جمع کا سیگا اس لیے میں کرتے تھے. رسپیکٹ دینا ہو کہتے ہیں, آپ کو ملے گی آپ کو. تو پھر سلمان صاحب نے ذہن میں ڈالا, کیونکہ سلمان صاحب میری فیملی کو بھی جانتے تھے, سلمان غنی صاحب سلمان غنی صاحب پہلا آپ نے نیک کام کیا, اور ذیشان کی فیملی کو بھی جانتے تھے. اور میرے پیرنٹس نے بھی سلمان صاحب کو کہا تھا, سلمان صاحب اور ہمارا پیچھے سے شہر بھی ایک ہے اوکاڑا, ہماری فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھی. تو پھر سلمان صاحب نے ہمارے ذہن میں ڈالا, بڑا شریف لڑکا ہے, اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے. پہلے تو انکار بھی بہت ہوتے رہے. عشق بعد میں ہوا. یس, ان کے سسر جو ہیں وہ میرے کلاس فیلو ہیں, محمد پھر آپ کی بہو ہوئی نا پھر پاک پٹن کے. اس رشتے سے مناسبت. سر پلیز نہ بتایا کریں, آپ لگتے نہیں بڑا صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جتنا میں نے آپ کو دیکھا ہے نا, اگر آپ کا صرف ایک دن جیو کے ساتھ ہی دیکھ لیا جائے نا, وہ ایک پوری ہسٹری ہے, ہسٹوریکل کرونیکلز ہیں. آپ نے اتنا آپ کا انٹرسٹ رہا ہے لوگوں کے متعلق جاننے کے لیے, ان کی محبتیں کیا ہوئیں کیا نہیں. تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ عاشق مزاج ہماری طرح ہیں, شامی صاحب کی طرح نہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کو کس سے عشق ہوا, سوال یہ ہے کہ کسی کو آپ سے بھی عشق ہوا زندگی. ارے واہ, میری خواہش تو یہی ہے کہ بھئی سب کو بار بار لوگوں کو میرے سے عشق ہو, اچھا لیکن یہ اس میں ناکامی ہوئی ہے کافی. اچھا سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو عشق کا سوال ہے نا اور رومانس کا سوال ہے, یہ ہر شخص کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے. اچھا, پوچھ سکیں یا نہ پوچھ سکیں, ظاہر ہے آپ نے تو ہمت کر لی شامی صاحب سے, میں نہیں کر سکتا. میں نے تو شاہد صاحب سے پوچھ لیا تھا. جی آپ تو خیر, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ہر بندے کی ایک جوانی بھی ہوتی ہے, ایک تاریخ بھی ہوتی ہے, سب اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ حقیقتیں ہیں زندگی کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو بات کرنے پہ اب کوئی اگر بات بھی کر دے اپنی 60 سال کا ہو گیا, 55 سال کا, تو 25 سال کی اگر کوئی ایک بات ہو جائے تو کیا ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ کر دینا پھر. جی گزری ہو تو بھٹی صاحب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا, میں یقین کرے رویا آپ کے رونے میں. میں نے پہلی دفعہ کسی مرد کو اتنا زیادہ اوپنلی, یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں,
اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا. بھلے وہ اس دنیا چلی گئی تھی, بھلے زندگی میں لوگ نہیں اس طرح اظہار کرتے, لیکن بعد میں بھی کوئی نہیں کرتا. تو اس کے بعد سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ تو آپ کی محبت, مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی سچی ہے, کیونکہ باقی لوگوں کی شاید اس طرح کے حادثات سے وہ گزرے نہیں, تو میں ان کے ریفرنس کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد کتنا عرصہ لگتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو دنیا تو چل رہی ہے نا, ایک اور شادی بھی ہو سکتی ہے, چاہے محبت تھی, جو بھی تھا ہے بھی. سر اس کا تو بات ہی نہ کرے نا, وہ تو دن کے کسی حصے میں جب بھی مجھے یاد آتی ہے, بلیو می ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک عجیب سا لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ ہر وقت مجھے فیل کرتا ہوں. اور وہ واحد پہلا رشتہ تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں جب وہ گئی تو میرے گھر سے 5 جنازے اٹھے, ایک میرے بچوں کی ماں کا, ایک میری بیوی کا, ایک میری دوست کا, ایک میری محبت کا, اور ایک میرے پیچھے ہر وقت دعائیں مانگنے والی کا. صحیح ہے. اور تو لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ پھر محرم کب تک بھر جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یار چلو اب زندگی میں چلنا ہے آگے؟ نہیں بھرتا. یہ تو بعد میں تو سہارے ڈھونڈنے کی بات ہوتی ہے. اچھا, یہ بعد سہارے میں تو ایک وہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. کامران سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ہی از ویری مچ رائٹ. مرہم نہیں بھرتے ہیں, اس کی مثال میرے اپنے گھر کی ہے. جب میری ماما کی 2020 میں ڈیتھ ہوئی تو یقین کرے جس دن میری امی کا فیونرل تھا, جنازہ تھا, تو ابو کی حالت میں نے ایسی دیکھی تو ایسی میرے منہ سے الفاظ نکلے. میرے بہن بھائی بیٹھے تھے, میں نے کہا میرے ابو کو میں دیکھ رہی ہوں, ابو 1 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور ابو نے اسی دن سے کہنا شروع کر دیا تھا میں جینا ہی نہیں چاہتا. بیمار ہوتے تھے, میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی, کہتی تو پاگل ہے, مجھے آپ کے پاس لے آتی, میں تو جینا نہیں چاہتا. اور کین یو امیجن 1 سال کے اندر میرے ابو کی, اللہ معاف کرے, جو بھٹی صاحب ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. بھٹی صاحب نے ابھی کئی سال جینا. اللہ تعالیٰ سر میں زندگی کہہ دے رہا آپ ہوں کو. سیریس شو, عید شو ہے, سیریس نہیں ہے, لیکن بلیو می قسم خدا کی میری آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ویسے. ہاں, میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ تھا کہ جب میں نے اسے قبر میں اتارا نا اور کھولا وہ کفن کا, اور نیچے لیٹ کے آخری جپھی ماری اور اس کا ماتھا چوما. بلیو می اس سے مشکل لمحہ کوئی تھا ہی نہیں کہ میں ادھر سے نکلوں. ایسا اللہ کسی کو نہ دکھائے لائف پارٹنر کا. اگر لائف پارٹنر ہو تو اللہ یہ کسی کو موقع نہ دکھائے. اللہ ہمیشہ ساروں کو آباد رکھے. شامی صاحب, شریک حیات جو ہوتی ہے اس کا جب اتنی رفاقت ہو جائے جتنا آپ کی ہے تو بہت زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو تصور ہے نا, سب سے قریبی رشتہ ہو جاتا ہے پھر اولاد سے بھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو کا. بیوی ہے, جو ہمارے ہاں تصور ہے اس کا, ہم انڈین مسلمان ہیں نا, یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلمان, تو ہمارے ہاں تو پھر رفاقت پائیدار ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو دوسری شادی جو ہے اس کو ایک حرام ہی سمجھا جاتا ہے. اور اس لیے جب آپ برسوں کا ساتھ ہوتا ہے اور یعنی آپ سرد و گرم چکھتے ہیں, اب ایک پوری لائف گزری اسٹرگل میں, جب مشقت کی زندگی تھی پھر سہولت کی زندگی آئی, تو اب اس میں پھر یہ نہیں شیئر کرنا پڑتا ہے نا. اب میری آپ تو بیوی کو دیکھیں نا, نہ اس نے مجھے آج تک یہ کہا کہ مجھے فلاں کپڑے چاہیے,